ایک اینکر ہیں جنہوں نے ٹیلی ویژن کے نیوز چینلز پر کامیڈی پروگرامز کا آغاز کیا اور ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، ایک روایت کی بنیاد رکھی۔ بہت سے لوگوں نے انہیں کاپی کرنے کی کوشش کی لیکن ان جیسا پروگرام نہیں کر سکے۔ میں ان اینکر کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ میں نے یوٹیوب پر دیکھا ہے بہت سے لوگ صرف ویوز لینے کے لیے ان کا نام استعمال کرتے ہیں اور ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کے تھم نیل میں بھی ان کی تصویر ہوتی ہے، ویڈیو کے ٹائٹل میں بھی ان کا نام ہوتا ہے، اور چونکہ لوگ انہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بات سننا پسند کرتے ہیں تو ایسی ویڈیوز صرف ان کا نام اور تصویر استعمال کر کے ویوز لے جاتی ہیں۔ لیکن میرا مقصد ویوز لینا نہیں ہے، صرف اپنی تشویش آپ تک پہنچانا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ان اینکر کا نام لے کر ویوز لوں، اس لیے میں نام نہیں لے رہا۔ ویڈیو میں بھی نام نہیں لوں گا، ٹائٹل میں، تھم نیل میں کہیں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن وہ مشہور اتنے ہیں کہ میری گفتگو سن کر آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ میں کامیڈی پروگرامز کرنے کی ان کی صلاحیت کا معترف ہوں، ان کے بنائے کامیڈی شوز پسند بھی کرتا ہوں۔ وہ کامیڈی شو کے دوران ملکی سیاست پر اپنی رائے دیتے ہیں تو سن بھی لیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کسی ایک سیاسی جماعت یا سیاستدان کو پسند کرتے ہیں اور کسی دوسری سیاسی جماعت یا سیاستدان کو ناپسند کرتے ہیں تو یہ رائے رکھنا ان کا حق ہے۔ کوئی ادارہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ سیاست میں کردار ادا کرتا ہے اور وہ اینکر اس پر معترض نہیں ہوتے تو یہ بھی ان کا حق ہے۔ میں کسی قسم کا اعتراض کرنے کا جواز ہی نہیں رکھتا۔ ہاں، کبھی کبھار وہ اپنی رائے دیتے دیتے تجزیہ کار بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جس پر میں تلملاتا ضرور ہوں، لیکن ان کے پروگرام میں ہونے والی کوئی مزاحیہ بات وہ تلملاہٹ ختم کر دیتی ہے۔ وہ اپنے پروگرام میں سیاسی جماعتوں کی نمائندگی مختلف کرداروں کے ذریعے کراتے ہیں۔ مثلا نون لیگ کا کوئی سپورٹر دکھانا ہو تو لاہور یا گجرانوالہ کی کوئی پہلوان قسم کی شخصیت دکھائی جاتی ہے۔ تحریک انصاف کی نمائندگی کسی برگر دکھنے والے اندھے مقلد سے کرائی جاتی ہے۔ ان کے پروگرام میں دکھایا جانے والا ہر سیاسی کردار زیادہ تر اس تاثر کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں اس جماعت کے بارے میں ہے یا بنا دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کی ایک ساتھی اینکر بھی ہیں جو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا سابقہ لگاتی ہیں، اور میری رائے ہے، ہو سکتا ہے بالکل ہی غلط ہو، لیکن رائے یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر اگر قابل ہو تو میڈیا میں ہرگز نہ آئے۔ اب تک جتنے لوگ ڈاکٹری چھوڑ کر میڈیا میں آئے انہوں نے طب کے شعبے پر تو احسان کیا ہے لیکن میڈیا کا نام ڈبو دیا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے جس کے غلط ہونے کا بھی اتنا ہی امکان ہے جتنا کہ درست ہونے کا ہے۔ میری عادت ہے کہ جب میں رات گئے دفتر سے واپس آتا ہوں تو کھانا کھاتے ہوئے یوٹیوب دیکھتا ہوں۔ جس روز کوئی اور اچھی چیز نہ ملے تو ان کا پروگرام بھی دیکھ لیتا ہوں۔ 17 فروری 2021 کے پروگرام میں نون لیگی کارکن یا حامی کہہ لیں، ایک ایسا فرد دکھایا گیا جو شلوار قمیض پر واسکٹ پہنے ہوئے ہے، تیز لہجے میں پنجابی بول رہا ہے۔ اینکر کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اس کے خلاف ہے لیکن وہ روانی میں اس کی حمایت کر جاتا ہے اور بعد میں اسے احساس ہوا ہے کہ یہ بات تو اس کے خلاف گئی ہے۔ یعنی دکھایا گیا ہے کہ نون لیگی کردار احمق ہے، ہونک ہے۔ اس پر ڈاکٹر اینکر کہتی ہیں، یہ نون لیگ والے ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ بلند اقبال اینکر ہنستے ہوئے پوچھتے ہیں، جیسے یہ بیٹھا ہے؟ وہ کہتی ہیں، جی۔ یہ سوال و جواب سن کر میں اس لیے چونکا کہ مذاق میں کسی اسٹیریوٹائپ کو کسی ذات سے، جماعت سے منسلک کر دینا، اس پر کسی مخصوص مزاج یا عادت کی چھاپ لگا دینا تو الگ بات ہے، لیکن اگر یہ سوال ڈاکٹر اینکر صاحبہ کے ذہن میں واقعی پیدا ہوا ہے تو قابل تشویش ہے، اور اگر ان سے کہلوایا گیا ہے تو یہ قابل اعتراض ہے، کیونکہ اس کے جواب میں بلند اقبال اینکر دانش کے جو موتی بکھیرتے ہیں وہ سن کر سر دھننے کا جی چاہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نون لیگی مالدار ہوتے ہیں، مالی طور پر آسودہ ہوتے ہیں، لیکن تعلیم میں افلاس کا شکار ہوتے ہیں۔ انہوں نے آگے فرمایا، آخر کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کی سمجھ نون لیگیوں کو 10 دن کے بعد آتی ہے؟
یہ سن کر ہال میں موجود تمام لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے شناخت کا یہ اصول سب نون لیگیوں پر لاگو کرنے کے لیے کون سا کلیہ استعمال کیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی تحقیق کی ہے؟ بلکہ تحقیق چھوڑ کے آپ نے کوئی سروے ہی کیا ہے جو ایسا بتائے کہ نون لیگ والے کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں؟ اور تعلیم کا دانش اور شعور سے کتنا تعلق ہے، اس کا بھانڈا خود بلند اقبال اینکر کے اگلے جملوں نے پھوڑ دیا۔ شریف خاندان کی وجہ شہرت لوہار ہونا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ وہ جو گلی کے ڈھلئیے تھے وہ بلینز آف ڈالرز کے مالک کیسے ہو گئے؟ کہاں سے آ گیا یہ سب پیسہ؟ اب بلینز آف ڈالرز کی اصطلاح بڑی مبہم ہے۔ 2 ارب ڈالر کو بھی بلینز آف ڈالرز کہا جا سکتا ہے، 200 ارب ڈالرز کو بھی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ بلند اقبال اینکر بلینز آف ڈالرز کی مبہم اصطلاح استعمال کرنے کے بجائے شریف خاندان کی دولت کے حتمی اعداد و شمار دیں اگر انہیں معلوم ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ بلند اقبال اینکر کے پاس بھی بس اندازے ہی ہیں اور خاصے مضحکہ خیز اندازے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اتفاق فاؤنڈری نے بڑا کام کیا، لیکن اگر فیکٹری سن 1900 سے صبح دوپہر شام کام کرتی تب بھی اتنا پیسہ نہ بنا سکتی جتنا شریف خاندان نے چند سال میں بنا لیا۔ سوال تو اس پر یہ بھی بنتا ہے کہ کسی بھی کاروبار کے بارے میں رائے دینے کے لیے ان کی اپنی قابلیت کیا ہے؟ وہ بلا شبہ ایک بہت ہی کامیاب پروگرام چلا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک چینل چلانے کی کوشش بھی کی تھی جو بری طرح ناکام ہوئی، اور ان پر جو الزامات لگائے گئے وہ دہرانا یوں مناسب نہیں کہ کسی سے بات سن کر بغیر ثبوت آگے بیان کر دینا کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ان اینکر صاحب کو کاروبار سمجھنے کا اتنا ہی دعویٰ ہے تو کیا بتا سکتے ہیں کہ ایک مل ایک دن میں کتنی کمائی کرتی ہے؟ سال میں 1 لاکھ روپے تو 10,000 ماہانہ والا تنخواہ دار ملازم بھی کما لیتا ہے، تو کیا ایک مل 100 سال میں 100 لاکھ روپے بھی نہیں کما سکتی؟ تو میرا سوال ان بلند اقبال اینکر سے یہ ہے کہ کیا وہ شریف خاندان کی دولت کے بارے میں حتمی اعداد و شمار دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو آئندہ پروگرامز میں بلینز آف ڈالرز کہنے کے بجائے وہی حتمی اعداد و شمار بتائیں۔ اور دوسرا پیغام میرا ان لوگوں کے لیے ہے جو انہیں شوق سے دیکھتے ہیں۔ پیغام یہ ہے کہ پروگرام میں بیان کی گئی باتیں لطف اندوز ہونے کے لیے ضرور سنیں، لیکن اس میں بیان کیے گئے سیاسی تجزیوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے بجائے کسی سیانے بندے سے رجوع کریں۔